السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کلاس۔ خوش آمدید آپ سب لوگوں کو بچوں کا اس اردو کلاس میں ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ حال ہی کاغذ جو خاکہ ہمارے نصاب میں ہے تو اس کا ہم نے پڑھا تھا 69 پیج نمبر پہ، ہمیں لاسٹ اور سیکنڈ پیراگراف سے سٹارٹ کریں گے آپ۔ غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری جس نے چاہا چھاپی۔ ان کی تصنیفات مال غنیمت تھیں، مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو۔ یہ کیسی سیر چشمی یعنی کہ کیسے ان کو کسی کا بات کا لالچ نہیں تھا، وہ غنی تھے اور اعلیٰ ظرفی کی بات ہے خصوصاً ایسے شخص سے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو۔ ان کی ضرورتیں زیادہ تھیں لیکن ان کی آمدنی بہت کم تھی۔ وہ خود بھی اپنا یہ کلام نہیں چھپاتے تھے۔ قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے اس رسالے میں ایک دو مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے۔ ان میں کسی قدر بے شوقی سے کام لیا۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسے شفقت آمیز پیرائی میں نصیحت کرنا شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور سر جھکائے آنکھیں نیچے کی چپ چاپ سنا۔ مولانا نے بھی کہا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا، تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں تو ہماری اصلاح کیوں ہوگی؟ لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصب تنقید کے خلاف ہے۔ تنقید ہم کہتے ہیں کرٹیسزم۔ مولانا حال ہی انگریزی مطلق نہیں جانتے تھے، وہ انگریزی زبان نہیں جانتے تھے۔ ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا نہ ہو سکا، لیکن حیرت ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کی منشا کو جتنا وہ سمجھتے اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے۔ ان کا کلام اور ان کی تصانیف اس کی شاہد ہے، اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا۔ آج اینگلو تعلیم یافتہ موجود ہے لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا عشر اشیر بھی کیا ہو؟ آج کہتے ہیں کتنے لوگ آج پڑھے لکھے اتنے ہیں لیکن کتنے لوگ اس کا تھوڑا سا بھی جانتے ہیں، یہ واقف ہیں اس زبان سے، انگریزی زبان سے۔ پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعر مصنف کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے اس پر حامل بھی تھے۔ آدمی مفکر بھی ہو اور عملی بھی ایسا شاذ ہوتا ہے، ایسا گمان نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ شخص مفکر بھی ہو اور عملی خود اس پہ عمل بھی کرتا ہو۔ تاہم مولانا نے اپنی بساط کے موافق عملی میدان، اپنی اوقات کی جتنی ان کی آمدنی تھی، ان کی اوقات تھی، اس کے مطابق انہوں نے عملی میدان میں دو یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، اور ایک اورینٹل لائر قائم جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں۔ مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، خاص کر عورتوں کے جو ہمارے یہاں سب سے بے کس فرقہ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ حمایت کی۔ مناجات بیوہ اور چپ کی داد دو ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرعے سے خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے۔ نظمیں نہیں، دل جگر کے ٹکڑے ہیں یہ۔ لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے عورتوں کے لیے مناجات بیوہ اور چپ کی داد ایسی نظمیں ہیں جن کو سے پڑھنے والے کو جو قاری ہیں اس میں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا شاید وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ہر وقت روتے ہیں، بس سوتے ہوں گے۔ ان میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا، مگر وہ بڑے شکر تمیز اور خوش طبیعت، خصوصاً اپنے ہمسو ہتھیاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ جدید تعلیم سے کے بڑے ہاں اس کی اشاعت اور تلقین
کہ مقدور بھر کوشش کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلبہ کو دیکھ کر، یعنی کہ علی گڑھ کے کالج کے بچوں کو دیکھ کر انہیں کس قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا یہاں تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگا کہ اس میں سوائے مسخرہ بن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہیں علی گڑھ کے طلبہ سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کے ناول خصوصاً ڈرامے لکھے جائیں، اور اس بات پر افسوس ہے کہ یورپین زبانوں سے بہترین ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا تاکہ وہ نمونے کا کام۔ یہ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی جس سے مترشح ہوتا ہے کہ مترشح میں ظاہر ہوتا کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ خود کوئی ڈرامہ لکھیں، لیکن اسٹیج سے واقف نہ ہونے اور کوئی عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے سے مجبور ہیں۔ آخر میں ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، یعنی کہ رولز اینڈ پرنسپلز، ٹھیک ہے، اصول اور قاعدے کے لحاظ سے مرتب کرنا تذکیر و تانیث، اور ایک کوئی اور بات بھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی۔ جب میرا تقرر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں دیکھا کہ یہاں کی ہوا بہت خوشگوار ہے، پانی بہت لطیف ہے، خصوصاً جس مقام پر میں رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئیں، صحت کو بھی فائدہ ہوگا، جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے انجام پا جائے گا، یہ مخالفت بھی نہ ہوگا، اور یقین ہے کہ آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، مگر ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز وقار رضامند ہوئے ذریعے تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضعیف ایک عالم ہے، طبیعت یوں ہی ناساز رہتی ہے، ایسی حالت میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت مولانا نے یہ سب کچھ کیا پھر مجھے لکھ بھیجے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم ادھر آؤ تو ایک روز کے لیے پانی پت بھی چلے آنا، اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوں گا، پھر کوئی چون و چرا نہیں کرے گا۔ جب میں گیا تو بیمار ہو چکے تھے، بیماری نے اتنا تو کھینچا کہ جان لے بیٹھی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ وہ خود نمائی سے تو بچتے تھے، اور حالی جو ہے وہ انگریزی سے واقف ہونے کے باوجود مغربی تعلیم و تہذیب کی منشا کو پوری طرح سمجھتے تھے۔ وہ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے۔ انہوں نے پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کی جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں۔ مولانا کمزوروں خصوصاً عورتوں کے بڑے حامی تھے۔ ان کا دل درد سے لبریز اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا، مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج خوش طبع آدمی تھے، اپنے یاروں کے ساتھ بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کرتے تھے۔ آخر میں بیمار ہو گئے اور بیماری کے بعد انتقال کر گئے۔ تو یہ حالی جیسی بڑی شخصیت، بڑی اوصاف کے قائل بزرگ تھے، ہم نے آلریڈی پڑھا ہے، ان میں خاکساری اور فروتنی پائی جاتی تھی۔ مہمان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، بہت رقیق القلب تھے، حاجت مند ان کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیتے، تعصب ان میں نہیں تھا، وہ تعصب سے پاک تھے، ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ تو یہ کچھ ہم نے جانا حال کے بارے میں۔ عبدالحق نے ہمیں ان کی شخصیت سے روبرو کرایا اس خاکے کے ذریعے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس کی خوانی کریں گے، پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔ تھینک یو آل۔